کوئٹہ میں بلوچ اسکالرز کی پریس کانفرنس، بلوچی سمیت دیگر قومی زبانوں کی آسامیاں تخلیق کرنے کا مطالبہ۔ بلوچستان میں سیلابی بارشوں سے ہزاروں اسکول و تعلیمی ادارے متاثر ہوئے ہیں، حکومت بلوچستان۔ آج سپٹمبر کی 15 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ کوئٹہ میں بلوچ اسکالرز کی پریس کانفرنس، بلوچی سمیت دیگر قومی زبانوں کی آسامیاں تخلیق کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت نے مادری زبانوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کا اقدام نہیں اٹھایا۔ اسکولوں، کالجز، ڈی جی پی آر، محکمہ ثقافت اور آثار قدیمہ میں بلوچی اور دیگر زبانوں کی آسامیاں جلد از جلد تخلیق کی جائیں۔ بلوچی زبان میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے بلوچ نوجوان اسکالرز نے پریس کلب کوئٹہ میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کر کے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں مادری زبانوں کے لیے آسامیاں تخلیق کی جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں ہر قوم کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے۔ مادری زبانوں کی ترقی اور تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ہر سال 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا میں عدم توجہی کی وجہ سے کمزور زبانوں کی تحفظ اور مادری زبانوں میں تعلیم کو عام بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بلوچی زبان ہزاروں سال قدیم ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے، جس میں بلوچ قوم کی تاریخ، ادب، سیاست اور ثقافت موجود ہے، لیکن سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے بلوچی زبان کو بے شمار خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 251 کے تحت ہر شہری کو اپنی مادری زبان کے تحفظ کا حق حاصل ہے، اور بلوچی، براوی اور پشتو کو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے پاس کردہ بل بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اسکولوں میں آسامیاں نہیں ہیں۔ اسکالرز نے حکومت وقت سے اپنے مطالبات کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں اپنی مادری زبانوں کی حقوق کے لیے قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سخت سے سخت لائحہ عمل طے کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ بلوچستان میں سیلابی بارشوں سے ہزاروں اسکول و تعلیمی ادارے متاثر ہوئے ہیں، حکومت بلوچستان۔ محکمہ تعلیم بلوچستان نے سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ شدید بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب کے باعث بلوچستان میں 2859 اسکول متاثر ہوئے، جبکہ ضلع لسبیلا میں سب سے زیادہ 321 اسکول تباہ ہوئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق بارشوں سے تعلیمی نظام مکمل طور پر متاثر ہوا ہے۔ دارالحکومت کوئٹہ میں 204 اسکول بارشوں سے متاثر ہوئے۔ بلوچستان میں متاثرہ اسکولوں میں 6565 کمرے منہدم ہوئے۔ بارشوں سے 1068 اسکولوں کی دیواریں منہدم ہوئیں۔ کور کمانڈر بلوچستان کا گوادر کا دورہ۔ کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے گوادر میں تعینات اسپیشل سیکورٹی ڈویژن کا دورہ کیا۔ جی او سی میجر جنرل عنایت حسین نے کور کمانڈر کو پیشہ ورانہ امور، سی پیک سیکورٹی، گوادر اور ساحلی پٹی کے مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے متعدد فلاحی منصوبوں کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مجیب الرحمان قمبرانی نے کور کمانڈر سے ملاقات میں گوادر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ کور کمانڈر بلوچستان نے دورے کے دوران سول انتظامیہ اور دیگر اداروں کے حکام سے بھی تفصیلی ملاقات کی۔ مچھ میں بم دھماکہ، ایف سی اہلکار شدید زخمی۔ مچھ کے نواحی علاقے مارگٹ میں ایف سی پر بم حملہ۔ ذرائع کے مطابق دھماکے کے باعث ایک سیکورٹی اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ادارے جائے وقوع پر پہنچے۔ زخمی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سی ایم ایچ کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان میں پانی کی گرتی سطح کی بہتری کے لیے ڈیموں کی تعمیر کے منصوبے مکمل نہ ہو سکے۔ بلوچستان میں پانی کی گرتی ہوئی سطح کو بہتر بنانے کے لیے 100 ڈیم تعمیر کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تاکہ بلوچستان میں پانی کی گرتی ہوئی سطح کو برقرار رکھا جائے۔ اس پروجیکٹ میں نوشکی میں خیسار ڈیم بھی شامل تھا۔ مارچ 2018 میں خیسار ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ ڈیم کا 70% کام مکمل ہو چکا تھا اور دسمبر 2022 تک ڈیم کی تعمیر مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے خیسار ڈیم کافی متاثر ہوا اور ڈیم کی تعمیر کا کام بند کر دیا گیا ہے۔ حالیہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے بلوچستان کے اکثر ڈیم ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے
اربوں روپے ضائع ہو گئے۔ سماجی حلقوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے دور رس اثرات کے حامل منصوبوں میں تمام مکاتب فکر اور عوام کی شمولیت کو یقینی بنائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے اس سرزمین کو رہنے اور جینے کے قابل بنایا جا سکے۔ دکی میں بلدیاتی انتخابات کا تنازعہ، فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ کلی پرانا دکی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں سول اسپتال دکی منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی وجہ بلدیاتی الیکشن کا تنازع بتایا جا رہا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں مزید کارروائی کر رہی ہے۔ پسینی سے اغوا کی گئی کاروباری شخصیت، کیچ سے بازیاب اغوا کار فرار۔ پسینی سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیت مراد جان عثمان، جنہیں گزشتہ دنوں نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا تھا، آج صبح تربت کے علاقے اوشاب سے بازیاب ہو گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق اغوا کاروں نے اوشاب کے علاقے میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پشین میں فائرنگ سے 1 شخص ہلاک، 5 زخمی۔ لیوی ذرائع کے مطابق ضلع پشین کی تحصیل حرمزئی میں اراضی کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں 1 شخص جان بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ 16 گھنٹوں تک جاری رہا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر پشین ظفر علی محمد شعیع اور اسسٹنٹ کمشنر حرمزئی نجیب اللہ پانیزئی نے لیویز نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ کر جنگ بندی کرا دی اور دونوں فریقین سے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نوشکی میں یوٹیلیٹی اسٹورز میں متعدد اشیاء خورد و نوش ناپید، عوام مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ ضلع نوشکی میں یوٹیلیٹی اسٹورز میں اشیاء خورد و نوش ناپید، آٹا، گھی، چاول اور دال نہ ہونے کی وجہ سے عوام دکانوں سے مہنگے دام خریدنے پر مجبور ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 20 روز سے یوٹیلیٹی اسٹورز کو اشیاء خورد و نوش کی سپلائی نہیں ہوئی۔ نوشکی کو سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث حکومت کی جانب سے آفت زدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو کسی قسم کی ریلیف حاصل نہیں۔ سیلاب کے بعد اشیاء خورد و نوش کی قلت کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق کراچی کے علاوہ ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے اسٹورز سمیت مارکیٹ میں اشیاء خورد و نوش نہیں آ رہا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان میں میڈیا کے اداروں اور سول سوسائٹی پر لگائی جانے والی پابندیوں پر تشویش ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں میڈیا سے گفتگو میں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف حتمی کارروائی کرے گا۔ نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے $450 ملین کے فوجی فروخت پیکیج کی تجویز بھی رکھی گئی ہے، جس سے پاکستان کے F-16 بحری بیڑے کی دیکھ بھال کی جا سکے گی۔ آزادی صحافت کے حوالے سے سوال پر نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان میں میڈیا کے اداروں اور سول سوسائٹی پر لگائی جانے والی پابندیوں پر تشویش ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا ادارہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں اپنے شراکت داروں اور ہم منصبوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اپنے اسٹیک ہولڈرز سے آزادی صحافت کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ماننا ہے کہ میڈیا پر پابندی کے ساتھ ساتھ صحافیوں پر ہونے والے عملوں کا احتساب نہ ہونے کے سبب آزادی اظہار پر عمل درآمد متاثر ہوا ہے۔ دنیا بھر میں جمہوری معاشرے کے لیے آزادی اظہار اور عوام کا باخبر رہنا ضروری ہے، اور پاکستان پر بھی اس کا یکساں اطلاق ہوتا ہے۔ ملکہ کی میت لے جانے والے طیارے کی ٹریکنگ کا نیا ریکارڈ قائم۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم کی میت لے جانے والے رائل ایئر فورس کے طیارے کی ٹریکنگ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرگ سے ملکہ برطانیہ کی میت لندن لانے والے رائل ایئر فورس کے طیارے کی 1 گھنٹے اور 12 منٹ کی پرواز کو 50 لاکھ سے زائد افراد نے ٹریک کیا۔ طیاروں کی پرواز کا ریکارڈ رکھنے والی ویب سائٹس کے مطابق 2,96,000 سے زائد افراد نے طیارے کو یوٹیوب، جبکہ تقریباً 48 لاکھ نے فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹس اور ایپ پر ملکہ الزبتھ دوم کی میت لے جانے والے طیارے کی ٹریکنگ کی۔
سیلاب کے سبب پاکستان میں غذائی بحران کا خدشہ ہے، عالمی انتباہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں شدید بھوک کے شکار افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ سیلاب کی زد میں آنے سے قبل ہی کم از کم 43% آبادی کو غذائی عدم تحفظ کا سامنا تھا۔ IFRC اور ICRC نے جنیوا میں کہا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ ایکڑ فصلیں زیر آب آ چکی ہیں اور چاول اور گندم جیسی بنیادی ضروریات پر مشتمل 65% فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 7,33,000 سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کے ڈائریکٹر جنرل کیو ڈونگیو نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کا ادارہ زراعت کے شعبے پر سیلاب کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خوش بات۔